أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے واسطے مقرر کیے ہوئے تھے اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے کھل کر۔ اللہ تعالی بندے کی دعا ڈائریکٹ سنتا ہے، یعنی کسی واسطے کے بغیر ہی وہ سن لیتا ہے۔ فقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں انبیاء کی، یا تو وہ اللہم لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، یا ربنا یا ربی کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو پرانے مشرکین نے واسطے اس طرح مقرر کیے کہ انہوں نے ان کو اس طرح پکارا جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے ڈائریکٹ ہی۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ کو پکارتا ہے، درمیان میں کسی کو واسطہ ذکر کر دیتا ہے، کسی کا واسطہ ڈالتا ہے۔ ایک ہے ڈائریکٹ اسی واسطے کو ہی پکارنا، یہ اس کو الہ بنانا ہے، الہ ہی بنا لیا کیونکہ الہ والا معاملہ کیا اس کے ساتھ، تو یہ شرک اکبر بنتا ہے۔ اور ان کا مقصد یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصد تھا ان کا، کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہمیں اس طرح، لیکن یہ طریقہ ان کا غلط تھا۔ تو فرشتوں کو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور ان کے علاوہ صالحین کو وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اس طرح بناتے تھے کہ انہوں نے ان کی عبادت ہی شروع کر دی، ان کو پکارا۔ یہ اکثر قرآن پاک کے اندر ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو منع کیا۔ یہ قرآن پاک کے اندر منع ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ رحمت ہے، اس لیے اس کو کہا ہے کہ یہ متقین کے لیے رحمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت ہے۔ مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی ہے آپ کو بھیج کر، اور آپ پر عظیم کتاب نازل کر کے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو آگے جانا کچھ دلیلیں دی ہیں قرآن پاک سے، جس طرح پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ مشرکین جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا ہے، وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ یہ سورہ یونس کی 31 نمبر آیت کریمہ ہے، اس کے اندر آسمان سے رزق اور زمین سے رزق دینا صرف اللہ، اور اسی طرح یہ کانوں نگاہوں کا مالک صرف اللہ، اور تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تو یہ کہتے تھے اللہ ہی ہے۔ تو یہ ان کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح کئی آیتیں ہیں اس طرح کی بہت ساری، یہ مقالات توحید جو میں نے لکھی نا، اس کے اندر کافی آیتیں اس طرح لکھی ہیں۔ تو ادھر بھی کافی آیتیں لکھی گئی ہیں جن سے یہ پتہ، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ جب تم توحید ربوبیت کو مانتے ہو تو پھر توحید الوہیت بھی تسلیم کرنا تم پر لازم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت جو ہے نا، یہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے، جس طرح اس کے برعکس کہتے ہیں نا کہ توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے۔ توحید ربوبیت جو ہے نا، یہ توحید الوہیت کو لازم ہے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ تو
دیکھ لیں شروع میں الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے توحید ربوبیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کی، اور پورے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا یہ اسلوب ہے کہ توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو خالق مالک رازق ہوتا ہے نا تو وہی الہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جب تم مانتے ہو کہ اس کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے تو لازم ہے کہ تم اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ اس کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں ہے، الہ برحق کوئی نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا اور عبادت کے لائق وہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کا یعنی خلاصہ۔ تو آگے یہی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا اقرار کرنے کے باوجود توحید ربوبیت کا، اس کے باوجود بھی ان کو یہ اسلام کے اندر داخل نہیں سمجھا گیا اور ان کو جو ہے نا مشرک کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ توحید جو ہے نا یہ اس کا انہوں نے انکار کیا تھا، وہ ہے توحید العبادہ، جس کو توحید قصدی بھی کہتے ہیں، ارادی بھی کہتے ہیں، یا ہم شرح عقیدہ واسطیہ اور شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ہے یہ بحث ہے۔ اس کو توحید ارادی اور قصدی بھی کہتے ہیں، اور توحید عملی بھی کہتے ہیں، اس کو توحید عملی، اور اس کے مد مقابل دوسری جو ہے نا اس کو توحید یعنی توحید ربوبیت کو جو پہلے میں نے بتایا ہے علمی اور خبری کہا جاتا ہے۔ تو یہ توحید جو ہے نا یہ دوسرا الوہیت کا ذکر ہے، اس بات ہے جس کا مشرکین انکار کیا کرتے تھے۔ یہ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت یعنی ان کے زمانے کے اندر جو عربی تھے وہ جو شرک کے اندر مبتلا تھے قبر پرستی میں، وہ اس کا نام جو ہے نا اعتقاد رکھتے تھے، یعنی اپنا جو شرک کرتے تھے نا اس کو وہ اعتقاد کہتے تھے۔ اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی ولی یا بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پھر غیبی طور پہ اس کو پکارتے رہنا، اس کے نام کے نذرانے وغیرہ، یہ ہے اعتقاد کا مطلب۔ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ اعتقاد لفظ تو نہیں معروف بر صغیر کے اندر، ادھر عقیدت کا لفظ ایک چلتا ہے، عقیدت، یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، عقیدہ اور عقیدت میں کیا فرق ہے، یہ مولانا محترم میاں جمیل صاحب یہ حافظہ اللہ تعالی، یہ توحید پر ان کے کئی ہیں پمفلٹ چھوٹے چھوٹے، تو ایک پمفلٹ اس کے نام کا ہے عقیدہ اور عقیدت میں جو ہے نا فرق۔ تو عقیدت جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے دور میں جو چلتی ہے اعتقاد۔ تو یہ پھر آگے انبیاء کے بارے میں بتایا ہے، انہوں نے دعوت جو دی ہے نا وہ اسی کی دی ہے توحید الوہیت کی، کیونکہ توحید ربوبیت میں کوئی نزاع کرنے والا نہیں تھا، ان کے ساتھ اختلاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے نا دن رات جو ہے نا یہ بزرگوں کو پکارتے ہیں، کوئی فرشتوں کو پکارتے تھے اس وقت، اور یہ ان کی سفارش چاہتے تھے وہ، تو کوئی لات کو پکارتے تھے، کوئی عزا کو پکارتے، کوئی حبل کو، کوئی منات کو، اور اسے یہ عرب کے اندر عام معروف تھے، مشکل کشا حاجت روا، بلکہ انہوں نے ان کا نام ہی رکھے ہوئے تھے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، یہ میرے مقالات کے اندر تفصیل اس کے بارے میں لکھی ہے۔ ایک تو شفعاء لفظ بولتے تھے، ایک آلہہ لفظ بولتے تھے، اور ایک اولیاء لفظ بھی بولتے تھے، اولیاء، یہ تو یہ مختلف ان کے الفاظ تھے، القاب تھے۔ تو یہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کے دور میں جو تھے یہ 5 جن کا ذکر پہلے سن چکے ہیں آپ، قرآن میں ان کا ذکر ہے سورہ نوح کے اندر، یہ بھی عرب کے اندر آ گئے تھے مختلف قبیلوں کے اندر، تو وہ بھی تھے، اور یہ بھی، تو ان کو وہ مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر ان کے نام کے نذرانے دینا اور ان کو پکارنا، اور الہ کا ہی لفظ وہ بول دیتے تھے، چونکہ ان کو الہ کا مطلب آتا تھا، کیونکہ وہ عربی زبان مادری پدری زبان تھی ان کی، الہ کا مطلب سمجھتے تھے وہ، اس لیے بولتے تھے۔ اجمی لوگ جو ہے نا وہ الہ کا مطلب نہیں سمجھتے،
اس لیے وہ الہ لفظ بولتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ الہ بول لیں تو شرک ہے، اگر الہ نہ بولیں تو پھر شرک نہیں ہے، ہم الہ نہیں کہتے، کیونکہ یہ الہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ الہ کا مطلب جو ہے نا، یہ غیبی طور پہ یہ مدد جس سے مانگی جاتی ہے اور اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ سن لیتا ہے اور مدد کر سکتا ہے نا، اس پر بھی الہ کا لفظ بولتے ہیں۔ مشکل کے وقت غیبی طور پہ ہی جو ہے نا وہ مشکل سے بچا لینے والا، قرآن پاک کے اندر اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً قرآن میں یہ 20ویں پارے کے شروع میں ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ۔ دیکھو نا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پہلے یہاں مضطر کا ذکر ہے۔ مضطر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے اندر اس طرح پھنسا ہوا ہو، ظاہری اسباب وسائل ذرائع مدد کے وہ ختم ہو گئے ہوں، بے کس ہو گیا ہو، بے سہارا لاچار ہر طرف سے۔ اب جس کا وہ سہارا ڈھونڈے گا نا اس صورت اس وقت، تو یہ یعنی جس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر اس وقت پکارے گا اور عقیدہ ہوگا کہ اس نے میری مشکل دور کر دینی ہے، اس کو بھی الہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر الہ مع اللہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، مشکل کشا، اور یہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے سوال کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ مضطر کی اضطراری حالت کو دور کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس طرح یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا تھا نا، وہ بھی لاچار تھے، بے کس تھے، بے سہارا، کیونکہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف گئی اس وقت، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ الہ، لا الہ الا انت سبحانک، یعنی پہلے اللہ کی تنزیہ کی ہے کہ تیرے اندر کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، تو پاک ہے ہر قسم کے عیب اور نقص سے، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، حاجت روا مشکل کشا تو ہی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ لا الہ اس معنی میں ہے، وہاں بھی کئی مقامات پر ہے قرآن میں اس طرح الہ، ایسے موقع پر کہ مشکل کشا، حاجت روا، بغیر ظاہری اسباب کے مدد کر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مدد کرنے پر قادر ہے، بغیر سبب کے، کن کہنا ہے اس نے۔ جس طرح بنی اسرائیل کا وہ غلام تھا جس کو پہاڑ پر لے گئے تھے، قتل اصحاب الاخدود کی تفسیر میں مسلم شریف کی حدیث لکھی ہوئی ہے نا، غلام نے پہاڑ پر جب وہ لے گئے تھے فوج، تو کیا کہا تھا؟ اللہم اکفنی شرہم بما شئت، تو پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، وہ گر گئے اور یہ بچ گیا۔ پھر سمندر میں لے گئے، وہاں بھی اس نے یہی لفظ بولا۔ یہ ہے الہ۔ الہ اللہم جو لفظ ہے نا، اللہم، اللہ، یہ الہ ہی ہے، اللہ، کیونکہ الہ پر ہی ال داخل کیا، الالہ ہو، پھر حمزہ حذف کیا ہے، مکسورہ حمزہ، تو لام کو لام میں ادغام کیا تو اللہ لفظ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی تفصیل بھی مقالات میں کافی لکھی ہوئی ہے میں نے اس کے اشتقاق کے بارے میں۔ اللہم، یہ الہ، یعنی الہ کو پکارا اس نے۔ تو اللہم جتنی بھی دعائیں ہیں الہ کو پکارا جاتا ہے، الہ، تو الہ مشکل کشا ہوتا ہے، غیبی طور پہ اسباب اور ذرائع کے بغیر ہی مدد کر دینے پر قادر۔ اس لیے امور کی دو قسم کی جاتی ہیں، اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں کتاب میں، ما لا یقدر علیہ الا اللہ۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ کام جن پر اللہ کے علاوہ کسی کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ کر کے دکھائے، کر سکے، یہ وہ غیبی طور پہ جو کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے نا، کہ پاس بھی موجود نہیں ہے، وفات پا گیا ہو، قبر میں دفن کر دیا گیا ہو، یا ویسے زندہ ہی ہو لیکن دور ہو، پاس ہی نہ ہو، ہزاروں میل دور ہے مثلا، تو یہاں سے کوئی پکارتا ہے، اس کو یہ عقیدہ بنا کے کہ میں پکاروں گا اس نے اسی وقت سننا ہے، اور اس کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ دور کر سکے میری مدد، وہیں سے اس نے کر دینی ہے بغیر کسی ذریعے کے۔ یہ الہ بنانا ہے، یہ ہے الہ بنانا۔ تو یہ امر، یہ امور کی ایک قسم ہے۔ اور دوسرے امور وہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی وہ کر سکتا ہے، ظاہری اسباب، وسائل اور ذرائع کے ساتھ
جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ کئی یہ دلیل دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ادھر مدد کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی تو ادھر کیوں نہیں مانگ سکتے، ادھر جب مانگ لیتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں مانگ سکتے۔ یہ قیاس ما الفارق ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں جو لکھی ہے نا، قیاس کی یہ قسم فاسد قیاس، یعنی مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ ادھر دیکھیں تقسیم نہیں ہے، یہ تو تخصیص ہو گئی نا، تخصیص کہ اولیاء انبیاء سے ہی مانگتے ہیں۔ تو جو امور تحت الاسباب ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے اولیاء یا انبیاء کی، اس میں اپنے سے ادنا درجے سے بھی مدد مانگ لیتا ہے، بلکہ جو نیک نہ ہو اس سے بھی مانگ لیتا ہے بندہ، بلکہ جو غیر مسلم ہے نا ان سے بھی کئی کاموں کے اندر مدد مانگ لی جاتی ہے۔ تو یہ تو مطلب اپنی زندگی کے اندر اولیاء وہ بھی مدد مانگ لیتے تھے اپنے غلام لونڈیوں سے یا دوسروں سے کئی کاموں کے اندر۔ تو اس لیے یہ قیاس ما الفارق ہوگا، فاسد قیاس۔ تو یہ غلط ہے، یہ جو قیاس پیش کر دیتے ہیں اس طرح کا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا اسی شرک پر، یعنی توحید عبادت کے اندر جو انہوں نے شرک کیا تھا، اللہ نے اخلاص العبادت کی طرف ان کو دعوت دی تھی کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، نہ قولی ہو، فعلی ہو، یا تک جو دوسری بدنی، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ عید لکھی احدہ دیکھ لیں نکرہ ہے، لا نہیں ہے، نہیں کے بعد یا نفی کے بعد نکرہ آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، لا تدعوا مع اللہ احدا۔ اگر یہ تخصیص ہو، انبیاء اولیاء کو خاص کر لیا جائے تو یہ اس کا جو ہے نا، اس کا جو مفاد ہے اس آیت کا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ کسی کو بھی نہ پکارو، کسی کو بھی نہ پکارو، یہ معنی بن جاتا ہے۔ یہ سورہ جن کی 18 نمبر آیت ہے۔ اس طرح لہو دعوت الحق، یعنی سچی اور حق دعوت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کو پکارنا۔ یہ تو پھر فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا، وہ ان کی کچھ بھی کوئی قبول ہی نہیں کرتے۔ جس طرح کوئی دور سے اپنے ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف، پانی کو آواز دے کہ پانی میرے ہاتھوں کے اندر پہنچ، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ نے بہترین جو ہے نا مثال دی ہے، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یعنی ان کا یہ پکار جو ہے نا کہ سراسر بے سود ہے، بے فائدہ۔ ہمارے شیخ عبد السلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ترجمہ جو ہے نا سراسر بے سود ترجمہ کیا اس لفظ کا، الا فی ضلال، کہ بالکل ذرہ سا بھی فائدہ نہیں ہے ان کو جو پکارتے ہیں یہ۔ تو یہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کو دعوت دی کہ دعا یہ اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، استغاثہ یہ سب اللہ کے ساتھ، تمام عبادت کی تمام قسمیں جو ہے نا یہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا جو ہے نا، اس کی وجہ سے ان کو اسلام کے اندر داخل نہیں سمجھا گیا، نہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، نہ صحابہ نے، حالانکہ توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، لیکن اسلام میں داخل نہیں سمجھا گیا ان کو۔ تو اور یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ ان کا مقصود کیا تھا، فرشتے یا انبیاء یا اولیاء، یہ مقصد تھا کہ ان کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر بھی قتال کیا ہے۔ تو پتہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ توحید، یہ جس توحید کی طرف رسولوں نے دعوت دی ہے یہ کون سی توحید تھی؟ کیا یہ توحید ربوبیت تھی یا توحید الوہیت تھی؟ تو واضح ہے کہ توحید الوہیت تھی، ربوبیت تو وہ مانتے ہی تھے۔ ان سے جب کہا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کہ الہ صرف ایک ہے، تو انہوں نے
کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اس نے کئی الہوں کو ایک ہی بنا دیا ہے، ایک ہی قرار دے دیا ہے۔ ان کے نزدیک الہ بہت زیادہ تھے، جن جن کو وہ پکارتے تھے نا وہ ان کے الہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، توحید کا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ سورہ صاد ہے، 5 نمبر آیت کریمہ۔ آگے وہ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب یہ بیان کیا ہے۔ ویسے تو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں نا، اس کے اندر کچھ تکرار بھی ہے، کئی باتیں پہلے گزر گئی ہوتی ہیں پھر آ جاتی ہیں، یعنی اسلوب دوسرا ہے۔ تو پھر آگے یہی بتایا ہے انہوں نے، یہ جو ابھی پڑھا ہے نا خلاصہ تقریباً ہو ہی گیا ہے ان کا، تو کہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، توحید الوہیت کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو یہ کافی پھر یہ بتایا ہے کہ آپ جو توحید والا بندہ ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ توحید پر رہے، توحید الوہیت پر رہے، تو اس کو دل کے اندر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا ہے، اس پر خوش ہو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس ہے، 58 نمبر آیت کریمہ۔ قرآن پاک کے ساتھ خوش ہونا، اسلام پر خوش ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہونا، یہ سارا جو ہے نا اسلام، اس پر خوش ہونا، یہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ تو یہ مومن کو دل کے اندر اس کی جو ہے نا خوشی ہونی چاہیے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بہت بڑا خوف بھی ہونا چاہیے، یعنی اس بات کا کہ کہیں زندگی کے اندر شرک ہو نہ جائے، یہ ڈرتا بھی رہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کبھی انسان جو ہے نا کسی ایک کلمے سے جو اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا یہ سنگین کلمہ ہے، کتنا نقصان دہ کلمہ ہے، تو وہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کلمہ، اس لیے ڈرے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام یا قول یا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ یہ آگے پھر اس کی کوئی دلیلیں دی ہیں انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ تھے، کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ کہا تھا انہوں نے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اجعل لنا ذات انوات والی حدیث ذکر کیا، مشہور حدیث ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غصے ہوئے تھے کہ تم نے اس طرح کی بات کی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تو یہ آپ نے ڈانٹ دیا تھا اس وقت۔ یہ کوئی سارے مراد نہیں ہے کہ سارے صحابہ کرام نے، بعض نے اس طرح کہہ دیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ان میں سے بھی بعض نے کہا تھا، تو مطلقاً لفظ جمع کے آ گئے ہیں۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ ایک عامی بندہ ہے لیکن ہے توحید پر، عامی بندہ ہے توحید موحد، تو وہ شرک کرنے والے جو خواص ہوتے ہیں، علم بھی جو رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ عامی بندہ وہ ان 1000 پر غالب ہے، ان 1000 سے بہتر ہے یہ عامی بندہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عامی بندہ جو توحید پر پکا ہو، اس کے پاس جو دلیل ہوتی ہے نا، وہ دلیل 1000 بندوں پر بھی غالب آ سکتا ہے، وہ اکیلا بندہ عامی ہو چاہے ان کو لاجواب کر دے گا دلیل کے ساتھ۔ جس طرح جس کے پاس کتاب و سنت ہے تو کتاب و سنت کے دلائل دے کے، جن کے پاس کتاب و سنت نہیں ہے ان کو وہ مغلوب کر سکتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے نا، من کتب الحدیث قویت حجتہ، کہ جو حدیث لکھتا ہے نا اس کی حجت قوی ہو جاتی ہے، حدیث ہے جس کے پاس۔ اس لیے آج بھی دیکھ لیں کئی ایسے عامی ہوتے ہیں، حدیث بخاری میں پڑھی ہوتی ہے نا، تو جو تقلید والے وہ روکتے ہیں بسا اوقات کئی کاموں سے، رفع دین ہے یا اس طرح کے مسئلے، وہ حدیث پیش کر دیتا ہے کہ اس کا مجھے جواب دو،
تو وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رحم احسان کیا ہے اس امت پر کہ کھول کھول کے جو ہے نا بیان کیے ہیں۔ تو یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو آگے یہ الہ کے بارے میں بتایا جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کی طرف توجہ جاتی ہے نا مصیبت کے وقت اضطراری حالت میں کہ وہ میری مصیبت ٹال دے گا، دور کر دے گا، وہ مقصود ہوتا ہے نا، وہ ہے الہ۔ غیبی طور پہ یعنی پاس نہ ہو، اس سے وہ صورت نکل جائے گی نا کہ بندہ پاس ہے، وہ اس کی مصیبت دور بھی کر سکتا ہے، تو اس کو پکار لے، اگر بلا لے کہ مجھے جو ہے نا یہ مصیبت پہنچی ہوئی ہے، آپ اس کا کوئی حل کر دیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے غیبی طور پہ ہی جس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، وہ پاس ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ پاس بھی ہو لیکن اس کو دور کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اس کے اندر کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی اس کو پکارنا اس میں چاہے پاس ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ بیمار ہے، پاس کوئی ہو، کہتا ہے کہ میری بیماری دور کر دے، مجھے شفا دے دے، یہ شرک ہوگا، حالانکہ وہ پاس ہے، کیونکہ بیماری دور نہیں کر سکتا، وہ بیماری دور کرنا، زائل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تھے نا ہجرت کر کے، صحابہ کرام بخار میں مبتلا ہو گئے، بعض صحابہ، بخاری میں حدیث آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اللہم صحھھا وانقلھمھا الی الجوفہ، یا اللہ جوفہ کا بخار مدینے کا بخار جو ہے نا جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہ اللہ کے علاوہ جو کام کوئی دوسرا کر ہی نہ سکے، اس میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، یہ ہے توحید۔ تو انہوں نے آگے بتایا کہ یہ جو پرانے تھے نا مشرکین، وہ الہ کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جو خالق رازق مدبر ہے نا وہ الہ ہے، وہ الہ ہے۔ الہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو غیبی مدد کر دیتا ہے نا، جس سے وہ مشکل کشائی چاہتے تھے کہ وہ مشکل کشائی ہماری ہو جائے، دور ہو جائے مصیبت، اس کو الہ کہتے تھے، وہ الہ۔ تو آگے جو ہے نا کہتے ہیں کہ بہت تعجب ہے ان لوگوں سے جو اسلام کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کلمے کی تفسیر پہچانتے نہیں ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے نہیں۔ حالانکہ پرانے جو مشرکین تھے انہوں نے اس کلمے کے معنی کو پہچان لیا تھا، وہ چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا، وہ پڑھتے نہیں تھے، لیکن یہ جو ہے نا معنی ہی نہیں جانتے۔ اگر معنی کا پتہ چل جائے نا تو کبھی یہ شرک کے اندر مبتلا ہو نہیں سکتے۔ تو آگے شرک کے بارے میں لکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ عام معروف آیت ہے سورۃ النساء کی 48 نمبر، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ توبہ کے بغیر شرک جو ہے نا یہ معاف نہیں ہے، کیونکہ توبہ اگر کر لے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد توبہ کے بغیر ہے، توبہ کے بغیر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یعنی شرک سے جو کم درجے کا گناہ ہے وہ اللہ کی مشیت میں ہے، یہ بھی توبہ کے بغیر ہے۔ ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ، یہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ تو یہ توبہ کے بغیر مراد ہے اس جگہ پر۔ یہ دون لفظ جو آیا ہے نا اس کے دو معنی کرتے ہیں مفسرین، ایک تو علاوہ، دونا معنی علاوہ، شرک کے علاوہ، اور ایک معنی کرتے ہیں شرک سے کم درجے کا۔ ویسے دونا کے معانی لغت کی کتابوں کے اندر 10 سے بھی زیادہ لکھے ہوئے ہیں، لسان العرب کے اندر اور دیگر کتابوں میں ہیں، اور ان کی مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے۔ تو علاوہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، من دون اللہ، جس طرح اللہ کے علاوہ، اور کم والے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، کم درجہ، تو یہاں یہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر ہے الکنز الثمین، انہوں نے اس پر بحث لکھی ہوئی ہے اسی آیت کی تفسیر کے اندر،
انہوں نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے وہاں کہ شرک سے کم درجے کا گناہ مراد ہے۔ اس کا یہ مطلب پھر ہوگا کہ شرک ہو یا شرک کے برابر کوئی گناہ یا شرک سے بھی اوپر، اس کا حکم یہی ہو جائے گا لا یغفر، یعنی اللہ نہیں بخشے گا۔ شرک سے اوپر ہو، شرک کے برابر ہو، یہ تو شرک سے کم درجے کا جو ہے نا وہ مراد ہے اس جگہ پر، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ آگے کچھ آیات اس طرح لکھی ہیں۔ پھر شرک کی دو قسمیں بھی لکھی ہوئی ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ تو یہ سب جو ہے نا انبیاء کی یہ دعوت رہی ہے۔ آگے کئی عبارات کے اندر جو ہے نا یہ تکرار ہے کتاب کے اندر، یعنی الفاظ مختلف ہیں اگرچہ مضمون مفہوم جو ہے نا وہی ہے۔ تو آگے پھر جو ہے نا یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو توحید کے دشمن ہیں نا، انہوں نے علم بھی بہت حاصل کیے ہوتے ہیں، علوم فنون ماہر ہوتے ہیں بسا اوقات، تو کتابیں بھی لکھی ہوتی ہیں اور اپنے اس کی دلیلیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں ہیں اس شرک اکبر کی وجہ سے، شرک اکبر کی وجہ سے۔ تو نبیوں نے جب دلیلیں پیش کی تھیں پہلے پرانے مشرکین کے سامنے، ان کے پاس بھی علم تھا پہلے انبیاء، اس لیے قرآن میں یہ لفظ ہے فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یعنی جو ان کے پاس علم تھا اس کے ساتھ وہ خوش ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس علم ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کثرت علم وہ مفید نہیں ہے، فہم علم یہ مفید ہے۔ علم کے اندر سمجھ، صحیح بخاری کے اندر باب ہے باب الفہم فی العلم، علم میں فہم یہ ہے اصل مقصود اور مفید۔ یہ کثرت علم جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ علم کے اندر جو فہم ہے نا اس کا اصل میں فائدہ ہے۔ کئی بڑے بڑے گمراہ لوگ ہوئے ہیں دنیا کے اندر، لیکن مطالعہ بہت زیادہ ہے، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، اسلام کے خلاف کتابیں ہیں، توحید کے خلاف کتابیں ہیں، سنت کے خلاف کتابیں ہیں، حالانکہ کثرت علم ہے لیکن چونکہ فہم نہیں ہے اس لیے گمراہ کے گمراہ ہی ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں۔ تو پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ضروری ہے کہ بندے کے پاس علم ہونا چاہیے۔ یہ علم جو ہے نا عالم کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، یہ جس طرح مجاہد کا ہتھیار جو ہے نا وہ اسلحہ ہے، عالم کا ہتھیار جو ہے نا وہ کتاب و سنت کا علم ہے، دلائل یہ ہونے چاہیے تاکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ تو یہ آگے انہوں نے بتایا ہے کہ میں ان کے جوابات دیتا ہوں جو یہ شبے پیش کرتے ہیں۔ جو پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ ایک مجمل جواب دیا ہے اور آگے مفصل جواب ہے، یہاں سے وانا اذکر لک اشیاء مما ذکر اللہ تعالی فی کتابہ جوابا لکلام احتج بہ المشرکون فی زماننا علینا، یعنی ہمارے خلاف جو دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں نا ان کا جواب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں قرآن سے۔ مجمل جو ہے نا یہ ذکر کیا ہے انہوں نے کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا آیات کی دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں، دو قسموں کا تذکرہ ہے، ایک ہے محکمات آیات محکمات اور دوسری قسم ہے آیات متشابہات۔ ان کا عام عادت ہے جو بھی دنیا کے اندر گمراہ ہوئے ہیں نا لوگ، چاہے عقیدے میں ہو چاہے عمل کے اندر ہو، تو استدلال بالمتشابہ یعنی متشابہ آیات سے استدلال کرنا، یہ ان کا عام ہی طریقہ ہے شروع سے۔ اہل بدع کتنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اس امت کے اندر، جہمیہ ہے، کرامیہ، مرجیہ، رافضی، خارجی، قدری، جبری وغیرہ بہت سارے ہوئے ہیں فرقے۔ یہ سب جو ہے نا آیات پیش کرتے تھے، اپنے غلط نظریات
کو ثابت کرنے کے لیے آیات پیش کرتے تھے، آیتیں پڑھتے تھے۔ یہ تمام تفصیلات موجود ہیں فرق کی کتابوں کے اندر اور عقیدے کی کتابوں کے اندر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، امام شاطبی نے نقل کیا ہے الموافقات کے اندر یہ کہ اہل بدع کی عادت ہے متشابہ سے استدلال کرنا اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے، یہ شروع سے ان کی عادت ہے آج تک۔ تو یہ متشابہ سے جب یہ استدلال کرتے ہیں تو آپ ان کے سامنے آیات محکمات جو ہے نا وہ بیان کریں، محکم آیتیں۔ محکم آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہن ام الکتاب فرمایا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کہ کتاب کی اصل بنیاد، اس سے مراد ہے عقائد ہوں یا اعمال ہوں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اخلاق ہوں، کچھ بھی ہو، تمام کی بنیاد کن پر ہے؟ محکم آیات پر۔ محکم کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے معنی میں بالکل واضح ہو، دوسرے معنی کا اس کے اندر احتمال ہی نہ ہو، یہ ہے محکم۔ مضبوط، ویسے محکم کا معنی مضبوط ہے، احکم یحکم احکام، تو مضبوط کرنا کسی شے کو، تو اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، تعویل کی گنجائش نہیں ہے ان کے اندر، یہ ہے محکمات۔ تو آپ محکم پڑھیں ان کے سامنے، انہوں نے پڑھنی ہے متشابہ، اور متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے دو یا دو سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے صحیح ہوں، ان میں غلط مطلب بھی اخذ کوئی کر سکتا ہے اور صحیح مطلب بھی ان سے اخذ کیا جا سکتا ہے، اور صحیح مراد وہ ہوگی، صحیح معنی وہ ہوگا جو محکم کے مطابق ہے، یعنی محکم کے منافی نہیں ہے۔ اگر محکم کے منافی معنی کوئی نکالے گا نا متشابہ سے، وہ سمجھو کہ گمراہی تلاش کر رہا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، تو یہ اللہ نے خود فرمایا، اور حدیث بھی ادھر ذکر کی ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں نا، سمجھو کہ یہ وہی لوگ ہیں اہل زیغ جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زیغ ہی کہا ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ، زیغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجروی، زاغ یزیغ زیغن، تو جتنا آتا ہے قرآن فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو زیغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، وہ ٹیڑھا راہ اختیار پہلے سے ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اپنا مطلب وہ نکالتے ہیں، آیات پڑھ کے جو ہے نا اپنا مطلب وہ غلط جو ہوتا ہے نا، غلط نظریہ اس کے مطابق نکال لیتے ہیں معنی۔ یہ اصل میں آیتیں نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا، تو کیونکہ انہوں نے بھی غلط مطلب نکالا تھا، قرآن پاک کے اندر آیا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کلمۃ اللہ اور روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھو ان کا نظریہ پہلے سے ہی باطل تھا کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ اللہ کا بیٹا ہے، الہ بھی کہتے تھے، تو استدلال انہوں نے اس طرح کیا کہ کلمۃ اللہ جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، کلام کے معنی میں اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت جو ہے نا وہ غیر مخلوق ہوتی ہے، تو اس طرح انہوں نے استدلال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیتیں نازل کی تھیں کہ ان کے دلوں میں چونکہ ٹیڑھا پن ہے نا، اس لیے انہوں نے غلط استدلال کر لیا ہے، اپنے غلط نظریے کو ثابت کیا ہے اس سے، حالانکہ غلط ہے، کیونکہ کلمۃ اللہ کا ایک معنی جو صحیح ہے نا وہ اس جگہ یہ ہے جو محکم آیات کے مطابق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا ہے، عیسیٰ مخلوق ہے اور کلمہ کن کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اس لیے یہ اضافت تشریفی ہے اللہ کی طرف۔ روح اللہ میں بھی اضافت جو ہے نا وہ تشریفی ہے، روح مخلوق ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے۔ اب محکم آیتیں کون سی ہیں اس بارے میں؟ یہ عام تفسیروں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، دیکھو عبد اللہ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لفظ اپنے منہ سے نکالا تھا نا، ابھی پہلے دن کے تھے وہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ رد تھا اس نظریے کا جو نصارہ نے بعد میں بنانا تھا ان کے بارے میں، ادھر ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم،
اس طرح کی آیتیں. اور اللہ نے محکم یہ بھی آیت نازل کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا، پھر کن کہہ کے ان کو انسان بنا دیا. کن کہہ کے، پہلے مٹی جماد تھی بے جان، کن کے ساتھ جو ہے نا سارا ہی نظام بدنی جو ہے نا یہ باطنی ظاہری وہ بن گیا، قوا پیدا ہو گئی ان کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے جو ہے نا پیدا کیا ہے. تو اس میں عیسائیوں کا بڑے زبردست طریقے کے ساتھ جو ہے نا رد ہے کہ جب اس کی وجہ سے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے ماں ہے، تم ان کو ابن اللہ کہتے ہو، تو پھر آدم کا نہ باپ نہ ماں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اگر اسے ابنیت ثابت ہوتی ہو تو آدم علیہ السلام کے لیے ابنیت کا ثابت ہونا بلا اولا تھا. یہ قیاس اولا کے ساتھ ان کا رد کر دیا ہے. تو یہ مثال ہے ایک. ویسے اور بھی بہت ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر متشابہ اور محکمات کی. تو اہل بدع بھی جو ہے نا یہ اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں اور ترجمہ اس طرح کر جاتے ہیں، عوام کو جو ہے نا وہ مغالطے کے اندر مغالطہ دے دیتے ہیں. تقریروں کے اندر پڑھتے ہیں، خطبات کے اندر پڑھتے ہیں آیتیں، لیکن محکم جو آیتیں نا ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. جس طرح یہ بشریت والا مسئلہ دیکھ لیں آپ، انما انا بشر مثلکم، یہ محکم ہے، محکم ہے. اس طرح کی ساری آیتیں محکمات ہیں. اور یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور لفظ متشابہ ہے کیونکہ نور کے کئی مطلب ہیں، 8-9 معانی ہیں مطلب نور. تو یہاں ایسا معنی مراد ہوگا جو بشریت کے منافی نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا معنی مراد لے نور سے جو بشریت کے منافی ہوگا نا، یعنی بشریت کی نفی کرنے کے لیے، تو سمجھو کہ وہ متشابہ کے پیچھے لگ رہا ہے، اس نے اپنا مطلب نکال لیا، غلط مطلب، غلط نظریہ. لیکن اگر ایسا معنی کریں گے جو محکم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یعنی مانوی نور، ہدایت والا نور، تو بشر ہو سکتا ہے ہدایت والا نور، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. نور والی صفت بھی ہے اور بشریت والی صفت بھی ہے، دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور یہی مراد ہے. اس لیے متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹانا ضروری ہے، ضروری ہے. تو یہ اجمالی جواب ہے کہ جو بھی یہ کوئی آیت پڑھے یا کوئی حدیث پڑھے شرک، اپنے شرک کی تائید کے اندر، تو سمجھو کہ وہ اس نے متشابہ سے غلط مطلب نکال لیا ہے، غلط مطلب نکال لیا ہے. یہ جو آگے جو شبہات ذکر ہے نا ان کے اندر وہ آئیں گی ان کی دلیلیں، پھر ان کا رد، جو غلط مطلب نکالتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا اہل بدع دنیا کے اندر ساروں کا طریقہ یہی ہے. تو اجمالی جواب دے دیا ہے ایک شیخ صاحب نے. تو آگے یہ مفصل جواب جو ہے نا اس کے بارے میں، یہ پہلا شبہ جو پہلے بتایا تھا آپ کو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے. تو لوگوں کو پھر روکتے بھی ہیں خالص توحید سے، اور جس کام پر وہ خود لگے ہوئے نا اسی پر انہوں نے لوگوں کو بھی لگایا ہوا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتے، بلکہ تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی نافع نہیں ہے، نفع نقصان دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو اس طرح یہ جو اس طرح کے لفظ بول دیتے ہیں. تو شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو پہلے باتیں گزر گئی ہیں نا وہی ان کے سامنے ذکر کریں، اور یہ بتائیں ان کو کہ جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قتال کیا تھا وہ بھی تو یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، مالک رازق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے. تو پھر کئی طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے جواب دیا ہے. اللہ کی
آگے دوسرا شبہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے نا یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یا بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی کیونکہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ذکر کیا ہے شبہ ان کا۔ تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے اس وقت، ان میں یہ نیک لوگوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ سورہ بنی اسرائیل 57 نمبر آیت کریمہ۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے نا وہ اللہ کے نیک بندے تھے، جو اللہ کا تقرب جو ہے نا وہ تلاش کرتے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے، اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو بھی وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، یہ نہ سمجھو کہ صرف بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے۔ اور عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی پکارتے تھے، حالانکہ وہ نبی ہیں، تو قرآن نے ان کا بھی رد کیا ہے۔ تو فرشتوں کو جو پکارتے تھے اس کی آیت پیش کی ہے، یہ سورہ سبا کی 40-41 نمبر آیت، فرشتوں کو پکارنے کی۔ تو یہ اس طرح مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے پکارا تھا اس کی دلیل دی ہے سورہ مائدہ 116 نمبر آیت کریمہ سے۔ تو پھر بتایا ہے کہ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور نیک لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے۔ ویسے اس میں آگے تفصیل ہے اس بات کی کہ یہ جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے نا وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ پتھر ہے، پتھر اصل میں وہ کسی نیک آدمی کا ہی مجسمہ بنایا ہوتا تھا، یعنی جس کو وہ ولی اللہ سمجھتے تھے نا، صالحین سمجھتے تھے، انہی کے مجسمے بنائے ہوتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں ان کی روح جو ہے نا آ جاتی ہے، وہ سن لیتی ہے۔ ان کو تو صرف پکارتے اصل روح کو تھے، یعنی پکارتے اصل اس کی روح کو تھے، روح کو پکارتے تھے۔ اور یہ جو مجسمہ ہوتا تھا نا اس کو صرف اپنی توجہ کا ایک ذریعہ بنایا تھا کہ اس کی طرف توجہ رہے، اس کی صورت ذہن میں رہے، بھول نہ جائیں۔ یہ تھا، یہ الفاظ الکبیر کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح ہی بالکل، کہ وہ اپنی دعا، چونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ پتھر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اس میں ویسے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ پتھر کو لے ذات ہی نہیں پکارتے تھے کہ چونکہ یہ پتھر ہے، یہ پتھر کا بت ہے، اس لیے اگر ان کو بعد میں کوئی پہلے سے زیادہ اچھا مل جاتا تھا تو پہلے کو پھینک دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر ہے اس کا۔ تو پتہ چلا کہ جس کو وہ پکارتے تھے نا اصل میں وہ کوئی بزرگ ہی ہوتا تھا پیچھے، اس کو وہ نیک سمجھتے تھے، یہ صرف اس کے تصور یا ذہن میں تصور رکھنے کے لیے پکارتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں اس کو، اس لیے مجسمہ بنایا تھا۔ یہ آگے اس کی تفصیل ہے۔ تو آگے تیسرا شبہ ہے استغاثہ بالاولیاء رجاء شفاعتہ ہیں، یعنی اولیاء سے جو استغاثہ ہے نا یہ ان کی سفارش کی امید رکھتے تھے اس کے اندر کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اس سے یہ بتایا ہے بعد والے لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ پہلے جو تھے نا وہ بھی تو اسی لیے ان کو پکارتے یا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی سفارش کی امید رکھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر واضح ہے بالکل، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو یہ 3 شبے یہاں تک ذکر ہو گئے ہیں۔ تو آگے مطلب یہ ہے کہ بعد والوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا یہ شبہ جو ہے نا بالکل پرانے مشرکین کے شبے کی طرح ہی ہے، وہ بھی اسی طرح ہی کہتے تھے جس طرح تم کہتے۔ آگے چوتھا شبہ ہے کہ یہ دعا جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، دعا عبادت نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں پہلے میں نے بتایا تھا اجمالی طور پہ کہ دعا جو ہے نا یہ عبادت ہے۔ یہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اسی طرح یہ
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس طرح یہ حدیث الدعاء هو العبادہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے نا یہ عبادت ہے، دعا یہ عبادت ہے۔ تو ادعونی استجب لکم جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت ہی پڑھی تھی جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی نا الدعاء هو العبادہ، تو اس وقت یہ آیت پڑھی تھی ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دعا کو عبادت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہلے میں نے بتایا تھا یستکبرون عن عبادتی لفظ آ گیا نا، عبادتی ان دعائی کی جگہ پر عبادتی کا لفظ آیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ دعا جو ہے نا یہ عبادت ہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ مسند احمد، ابو داود اور ترمذی وغیرہ میں ہے۔ تو انہوں نے آگے بتایا ہے کہ جب تجھے پتہ چل جائے دلیل کے ساتھ کہ یہ عبادت ہے اور تو اللہ تعالیٰ کو رات دن پکارتا ہے، تو پھر اسی طرح تو کسی دوسرے کو پکارنا شروع کر دے، نبی ہو یا غیر نبی، تو کیا یہ شرک ہوا یا نہیں؟ تو یہ آگے پانچواں شبہ ہے کہ یہ تہمت لگانا اس آدمی پر جو ان کو روکتا ہے شرک سے، کہہ دیتے ہیں یہ تو جی سفارش کا منکر ہے، یہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں سفارش کا منکر ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ہم سفارش کے منکر نہیں ہیں، سفارش پر حق ہے، لیکن اس میں شرطیں ہیں۔ یا آپ یاد رکھیں شیخ یہ صالح فوزان حافظہ اللہ تعالی کی تعلیقات ہیں شرح عقیدہ طحاویہ پر، یہ میرے پاس ہیں۔ اس میں چونکہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر سفارش کا مسئلہ موجود ہے، سفارش کا، اور شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی ہے سفارش کا مسئلہ، کافی تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے بہت بہترین جو ہے نا یہ بیان کیا ہے سفارش کا مسئلہ، اور جو اچھے طریقے سے اس کی تقسیم کی ہے، تو یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کا صفحہ جو ہے نا 94 ہے، یہ التعلیقات المختصرہ علی العقیدہ طحاویہ، یہ 88 نمبر 84 نمبر جملہ ہے یہ، وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِیَ فِی الْاخبار، یہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت ہے۔ اس کے نیچے جو ہے نا یہ 94 صفحے سے 102 صفحے تک جو ہے نا یہ بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو پڑھ لیں۔ شفاعت کی قسمیں وغیرہ، ویسے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی قسمیں کوئی 10-11 بیان ہیں، تو یہ ایک بہترین ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ویسے سفارش کے بارے میں مستقل کتابیں بھی ہیں، الشفاعہ ایک کتاب کا نام ہے، شیخ مقبل بن ہادی الوادعی کی الشفاعہ تو نام ہے اس کا، اس میں شفاعت کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب کی تخریج ہے۔ اور ایک کتاب ہے شفاعت کا اسلامی سفارش کا اسلامی تصور، مولانا فضل الرحمن کلیم رحمہ اللہ، جن کی تفہیمات بیضاوی کتاب ہے نا اور تفہیمات زرادی، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، یہ سفارش کا اسلامی تصور، کافی مواد ہے، چھوٹی سی ہے کتاب ویسے، تو یہ پڑھ لینا۔ تو یہ سفارش جو ہے نا یہ برحق ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گا نا وہ سفارش کرے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ہی اختیار رکھیں گے سفارش کے، جس کے لیے چاہیں گے کرا دیں گے سفارش، اس لیے ان کے نام کے نذرانے بھی دیتے ہیں، ان کو پکارتے بھی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی عقیدت رکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھی جاتی ہے، کئی شرکیات کرتے ہیں، تو یہ شرکیہ سفارش کہلاتی ہے۔ اور اللہ جس کے لیے چاہے گا نا، یعنی ایک تو ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، تو یہ سفارش برحق ہے۔ لیکن اس میں جو ہے نا جس نے سفارش کرنی ہے نا دنیا کے اندر، اس کو کہنا کہ آپ میرے لیے سفارش کریں یہ ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تو فلاں کو میرا سفارشی بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے مثلاً، یہ ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ ہے جو یہاں لکھا ہے۔
سفارش کم پیسے کافی، یہ میں نے جو حوالہ دے دیا نا اسی کو آپ پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے چھٹا شبہ ہے کہ سفارش استغاثہ جو ہے نا، یہ مدد طلب کرنا، یہ اس سے ہے جسے سفارش دی گئی ہے، تو میں تو وہی طلب کرتا ہوں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو دی ہے، یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ ادھر انہوں نے لکھا ہے وَطَلَبُكَ مِنَ اللَّهِ شَفَاعَةَ نَبِيِّهِ عِبَادَةً، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سفارش جو ہے نا نصیب کر دینا مثلا اپنے نبی کی، یہ دعا ہے، تو یہ تو عبادت بن گئی ہے نا۔ اب یہی چیز جو ہے نا کسی اور سے کہے اللہ کے علاوہ، تو گویا کہ یہ اس کی عبادت ہو گئی ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے یہ سفارش طلب کرنا کسی سے۔ تو یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تجھے کہ تو اس عبادت کے اندر کسی کو شریک کرے، لیکن جب اللہ سے تو دعا کرتا ہے کہ آپ کو تیرا سفارشی بنا دے تو یہ توحید ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نبی کے علاوہ بھی تو سفارش کریں گے نا، یعنی فرشتے والافراد اور بچے جو فوت ہو جاتے ہیں اور اولیاء، تو کیا ان سے بھی طلب کرے گا؟ تو یہ جانا جائز نہیں ہے۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.